برچلہ کی عوام کے لیے خوشخبری، ایس آر موٹر ڈرائیونگ اسکول کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی سمر اسپیشل ڈرائیونگ کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ کلاس صبح 6 بجے تا شام 6 بجے تک چلائی جائے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے 9948877928 یا پھر 9030141928 پر رابطہ پیدا کریں۔ السلام علیکم ناظرین، NH ٹی وی میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ سید عبداللہ مبشر امیر مقامی جماعت اسلامی ہند تانڈور کے زیر نگرانی میں ضلع وقار آباد کے تانڈور سمت فنکشن ہال پیلس میں عید میلاد پروگرام کا انعقاد۔ مرکزی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند مولانا حافظ محمد خان اور دیگر مذاہب کے دانشوروں کا خطاب۔ اس پروگرام کا آغاز حافظ ابراہیم عارف الدین کی تلاوت قرآن مجید سے آغاز کیا اور قرآن مجید کا ترجمہ کیا۔ قرآن مجید کا تیلگو ترجمہ محمد محبوب نے کیا۔ اس عید میلاد پروگرام میں شیو پرساد پٹیل، چرچ پاسٹرک جناردھن عبدالرشید، مصنف مترجم، دینی مکتب برہان تیلگو میں خطاب کیا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے شیو پرساد پٹیل، رکن BC کمیشن تلنگانہ، سابق صدر مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن عبدالاحد، صدر کانگریس تانڈور صدر حبیب لالا، صدر اہل سنت الجماعت غوث بابا عبدالرؤف، سینئر قائد کانگریس پارٹی جناب امجد حسین، ناظم ضلع جناب خواجہ صاحب عرف پاشا بھائی، ناظم ضلع محبوب نگر واناپرتی کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ اس پروگرام کی نظامت رکن جماعت اسلامی ہند تانڈور محمد فہیم خان نے چلائی۔ سید عبداللہ مبشر کی اظہار تشکر سے جلسہ اختتام پہنچا۔ اس جلسے میں مسلم اور غیر مسلم عیسائیوں کی کثیر تعداد شریک تھی۔ تمام شرکاء کے لیے شیر خورمے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی، اس میں سب سے پہلے اس میں بقرہ کی آیت نمبر 125 کی تلاوت کی۔ اس کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو میرے پیارے مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور باطل کا اور طرف دینے والی کتاب۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو آئے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر مند ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار کرو۔ رمضان کے مہینے کے اختتام پر ہر سال کی طرح اس سال میں رکھا گیا ہے۔ میں اس موقع پر یہ بات آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ دراصل قرآن کا مہینہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ بڑا عظیم ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز رمضان کے مہینے سے ہوا۔ اس لیے رمضان کے مہینے کی تمام مہینوں میں سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا نزول رمضان کے مہینے کی ایک رات میں ہوا، اور اس رات کے مطابق قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ
23 رات میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا۔ تو اس طرح یہ مہینہ آپ کو بتاتا ہے کہ اہم چیز جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جو رمضان المبارک کا اہم تحفہ ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ مدلل ناس ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب، ان کو بتانے والی کہ دنیا کے اندر کس طرح کی زندگی گزارے، پھر اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے، اس طریقے کا تعارف کراتے ہوئے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے تمہارے لیے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا اور ہم نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا، اور اے انسانوں، اے مسلمانوں، تمہارے لیے ہم نے اسلام کو دین کی حیثیت سے ہم نے پسند کر دیا۔ تمہاری زندگی گزارنے کا پسندیدہ طریقہ ہمارے نزدیک وہ اسلام۔ چنانچہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان کا دین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ، پسندیدہ طریقہ یہ دراصل اسلام۔ قرآن مجید یہ بھی واضح کرتا ہے کہ قرآن مجید یہاں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید سے حقیقت میں اگر ہدایت حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے تقویٰ کی شرط لگائی گئی۔ عید مبارک ہو، مبارک کا جو لفظ ہے وہ برکت سے ماخوذ کیا گیا ہے، برکت سے ڈیولپ کیا گیا ہے۔ برکت کے معنی ہے نمو، نشو و نما، ترقی، سعادت مندی، نیک بختی، ٹو امپروو، ٹو گرو، یہ اس کے معنی ہے برکت۔ برکت کا لفظ عربی زبان کا ایسا ہے کہ اس کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں پایا جاتا۔ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ بھی برکت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ 500 کی نوٹ لے گیا، آدھا کلو گوشت لیا، ترکاری لیا، ویسے بتاؤ تو وہ کہتا ہے برکتیں ہوئے، برکتیں ہوئے۔ ہمارے بچپن میں دھان آتے گھر میں تو جو مزدور ہوتے تھے کنچے سے دھان مارتے تھے، تو پہلا کنچا ڈالتے تھے، پہلا کنچا ڈالتے وقت کہتے ہیں برکت، پھر اس کا پروپرٹی ریٹو موڈ اس کا نہیں۔ تو برکت کا لفظ ایسا بابرکت ہے کہ اس کو انبیاء رسول خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بھی برکت ہے۔ حدیث شریف میں پڑھتے ہیں ہم، اس کے اندر بھی برکت کا لفظ ہے، بارک علی محمد، بارک علی محمد، برکت کا لفظ۔ قرآن مجید اس رات میں نازل ہوئی، قرآن نے کہا کہ وہ برکت والی رات میں نازل ہوئی اور وہ قدر والی رات میں نازل ہوئی۔ نازل وہ لیلۃ القدر کے اندر جس مقام پر قرآن نازل ہوا، اس مقام پر قرآن نے کہا للذی ببکۃ مبارکہ، مکہ سے ہی مکہ ہے، وہ مبارک بابرکت مقام پر نازل ہوا۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کو ہی بابرکت مانا تھا۔ قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، مبارک ہے، عظیم ہے۔ دوستو، ہم جو عید کی مبارکباد دیتے ہیں، دراصل مبارکباد دینا دعا دینا بھی ہے، برکت کی دعا کرنا بھی ہے اور خوشی کا اظہار کرنا۔ تو ہم اسی اعتبار سے پھر ایک مرتبہ آپ تمام کی خدمت میں عید کی پرخلوص مبارکباد۔ اب یہ عید کا میسج کیا ہے؟ عید کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ ماہرین سماجیات، سوشولوجسٹ
جب کبھی کسی مذہب کسی بھی قوم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے چیزوں کے ساتھ وہ تہواروں، فیسٹیولز اور عیدوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اور اس سے ان کے کیریکٹر جھلکتے ہیں، اس قوم کے ویلیوز اور اقدام جھلکتے ہیں، ان کی آئیڈینٹی جھلکتی ہے۔ عید دراصل ریپرزینٹ کرتی ہے ان تمام چیزوں ویلیوز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اور اس بات کو کسی صورت میں لوگ پہنچانا ضروری ہے کہ مسلمان عیسائی اور تمام لوگوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے۔ پیار و محبت ہی سچا مذہب ہے، اور مذہب اسلام کی یہ سکھاتا ہے چونکہ آپ ایکتا پسند ہے، خدا کو ایک مانتے ہیں، تو سارے جو بندے دنیا میں ہیں وہ پورے کے پورے انسان ہیں اور سب کا سارے سکھاتا ہے۔ اب رہا سوال ہم لوگوں میں ڈفرینسز ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی خدا کو نہیں ماننے والا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے باوجود بھی اللہ ان کا ایک ہی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ذرائع سے خدا کو سمجھتا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو یہ بتائیں کہ بھائی دیکھ، یہ جو خدا ہے جو ہوا کو دینے والا، جو پانی کو دینے والا، جو روشنی کو دینے والا، اور ہم تمام کو زندہ رکھنے والا، اور ہم تمام میں ایک ہی خون رکھنے والا، ہم تمام کے باڈی میں کوئی سیجز جس طریقے سے پیدا کرنے والا جو خدا ہے اس کا 1% یا آدھا % بھی اختیارات ہمارے پاس نہیں ہے۔ آدھا % بھی اختیارات ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم ساری دنیا میں ناز کرنا چاہتے ہیں اور ہماری چیز کو بڑی بنانا چاہتے ہیں، ہم اس میں زیادہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تکبر کا کیا مطلب ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن تو ضرورت بڑا کی قیمت نہیں رکھتے، تو لہٰذا سارے انسانوں سے، سارے لوگوں سے، سارے پہنے والوں سے، سننے والوں سے میری یہ گزارش ہے، چونکہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ بنا کر بھیجا ہے تو ہم آگے بڑھ کر یہ ہے خدا بننے کی کوشش نہ کریں، خدا بننے کی کوشش نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس خبر ہو، آپ کا محبت بڑھے، آپس میں بھائی چارہ بڑھے اور ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک دوسرے کے مذہب کا پاس کو لحاظ رکھے۔ آپ کو کوئی مذہب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ لوگ چل رہے ہیں، آپ کی چیز بہتر تو ان کو بتاؤ بہتر کیا ہے، آپ سنو۔ اگر آپ اس طرح سے سنیے اور آپس میں بات چیت کریں گے، ایک دوسرے سے دوستی رکھیں گے تو آپ ایک دوسرے کے مذہب کو چینج تو نہیں کریں گے، لیکن پیار کو اتنا بڑا رہے گا کہ آپ ایک دوسرے کو نکال کریں گے، ایک دوسرے کی تکالیف کو دور کریں گے کہ اس طرح سے جھگڑے ہو رہے ہیں، مسئلہ ہو رہے ہیں، ہندوستان میں چل رہا ہے، ہندوستان کا نام ہو رہا ہے، دنیا میں بھی چل رہا ہے، دنیا میں ظلم چل رہا ہے۔ ظلم کا خاتمہ جبھی ہوتا ہے جب میدان کو قبول کرے، اللہ کو ایک کرنے اور ڈر کر رہیں گے تو آپ بھی کسی انسان کو ظلم نہیں کرتے۔ ظلم اور غلبے میں اس کا بڑا سبب کیا ہے؟ غرور اور تکبر ہے۔ دنیا بس یہ اور دنیا کو حاصل کرنا اور طاقت کو بڑھانا، تمام چیزوں کو جو ہے آپ سمجھ کر آپ خدا اللہ کو مان لینا ہے اور اللہ کی بڑائی کو قبول کرنا ہے کہ آپ زیادہ دعوت نہیں ہے، آپ جاتے ہوتے ہیں جتنے کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن آپ کو عزت کرنا ہے، لہٰذا آپ پیار بانٹنے والے ہوئے، عسکر بات کریں، لوگوں سے ملیں، اچھی طرح سے اپنے دعوت کو پیش کریں۔ اور میں فاضل اسلامی دعوت کا خواہش کرتا ہوں آئندہ کہ విశ్వాసించిన ప్రజలారా ఉపవాసం మీకు విధిగా నిర్ణయించబడింది, ఏ విధంగా మీకు ప్రవక్తలను అనుసరించే వారికి కూడా విధించబడిందో దీని వల్ల మీరు మీలో భయభక్తులు జనించే అవకాశం ఉంది। ఈ ఉపవాసం కొన్ని దినాల వరకే, కానీ మీలో ఎవరైనా వ్యాధిగ్రస్తులైతే లేక ప్రయాణంలో ఉంటే ఏ దినాల్లో ఉపవాస దినాలను పూర్తి చేయాలి। ఉపవాసం ఉండే వ్యక్తి శక్తిగల వారు ఒకవేళ దానికి పాటించకపోతే పరిహారం చెల్లించాలి। ఒక ఉపవాస దినానికి పరిహారం పేదవారికి భోజనం పెట్టడం, కానీ ఎవరైనా ఉత్సవ భోజనంలో ఇంకా ఎక్కువ భోజనం చేసేది వారికే మేలు। అయితే మీరు ఈ విషయాన్ని గ్రహించడానికి ఉపవాసం ఉండడం అనేది ఉత్తమం।
పవిత్ర పరమాత్మ ఉత్తరించిన రమజాన్ నెల మానవులందరికీ మార్గదర్శకం. యజమానులు చూపే సత్యసత్యాలను వేరుపరిచే స్పష్టమైన ఉపదేశాలు అందులో ఉన్నాయి. కనుక ఇటువంటి రమజాన్ నెలను పొందే వ్యక్తి ఆ నెల విధిగా ఉపవాసం ఉండాలి. కానీ వ్యాధిగ్రస్తులైన వారు లేదా ప్రయాణంలో ఉన్నవారు ఆ ఉపవాసం నెలను వేరుగా పూర్తి చేయాలి. అల్లాహ్ మీకు స్వలాభం కలుగజేయాలని ఆశిస్తున్నాడు. మిమ్మల్ని కష్టపెట్టాలనే తల్లిదండ్రులు ఆయనకు లేదు. కనుక మీరు ఉపవాసాలను సరిగ్గా పూర్తి చేయడానికి అల్లాహ్ మీకు ప్రసాదించిన ఉపదేశానికి మీరు అల్లాహ్ని కొనియాడడానికి ఆయనకు తెలపడానికి ఈ సంగతి తెలుపబడుతుంది. మరియు మానవులారా, మేము మిమ్మల్ని ఒకే పురుషుల నుండి ఒకే స్త్రీ నుండి సృజించాము. తర్వాత మీరు ఒకరికొకరు పరిచయం చేసినందుకు మిమ్మల్ని జాతులుగాను పిల్లలుగాను చేశాము. వాస్తవానికి మీలో ఒకరికంటే ఎక్కువ దేవతలు గలవాడే అల్లాహ్ దృష్టిలో ఎక్కువ గొప్పవాడు. నిశ్చయంగా అల్లాహ్ సర్వజ్ఞ బలవాడు, సకల విషయాలు తెలిసినవాడు. బాబు ధర్మాన్ని हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।